12 गिन कर सीटें महरूम करेंगे پی ٹی آئی کو, ان جماعتوں کو دیں گے جو آئین میں ترمیم کرنا چاہتی ہیں. آج یہ کہنا کہ جاؤ ان کے ایم این ایز اور سینیٹرز ان پہ دباؤ ڈالو, ان کو اغوا کرو, ان کی بیویوں بچیوں کو ہراساں کرو, جو کر سکتے ہو کرو, لیکن توڑ کر ان کو ترمیم کر ڈالو. اب یہ ترمیم کیا ہے جس کی خاطر ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ہم مدافعت کر رہے ہیں, ہم آواز بلند کرتے رہیں گے؟ ایک لمحے کے لیے آئینی عدالت کے معاملے کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیے ہمارا آئین جو ہے وہ ایک نقطے پہ کھڑا ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ کچھ حقوق بنیادی انسانی حقوق ہیں. آواز کا حق, بات کرنے کا حق, اکٹھا ہونے کا حق, سیاسی جماعت بنانے کا حق, یہ وہ حقوق ہیں جن کو کسی بھی پارلیمان کے ذریعے نہیں لیا جا سکتا. کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکتی جس کے ذریعے یہ حقوق لیے جائیں. جب لوگ کہتے ہیں پارلیمان سپریم ہے, وہ غلط کہتے ہیں. یہ حقوق, یہ آئینی حقوق سپریم ہیں, کیونکہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ ان حقوق کو کوئی طاقت نہیں لے سکتی. لیکن جو آئینی ترمیم اب ہونے جا رہی ہے وہ آئین کے آرٹیکل 8 میں ترمیم پیدا کرتی ہے. اور وہ ترمیم کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ کسی بھی بنیادی حق کو سلب کیا جا سکتا ہے, لیا جا سکتا ہے. شرط اتنی ہے کہ لینے والا یہ کہے کہ یہ میں نیشنل سیکیورٹی کی خاطر لے رہا ہوں. نیشنل سیکیورٹی کیا چیز ہے؟ یعنی کہ ملک کی حفاظت کی خاطر میں یہ لے رہا ہوں. ملک کی حفاظت کی خاطر آپ کے میرے فونوں کو سنا جا سکتا ہے. ملک کی حفاظت کی خاطر ہم نے دیکھا لوگ گمشدہ ہو جاتے ہیں, سالوں نظر نہیں آتے, ان کے پیارے ان کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں, دیواروں سے ٹکرے مارتے ہیں, لیکن گمشدہ لوگ گمشدہ رہتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کی خاطر ہم نے دیکھا خیبر پختونخوا صوبے میں انٹرنمنٹ سینٹر بنائے گئے, یعنی کہ قید کرنے کی جگہیں, عقوبت خانہ میں بلکہ کہوں گا. ان کے خلاف وقار سیٹھ صاحب نے ایک فیصلہ دیا, ان کو غیر آئینی قرار دیا. اس کو سپریم کورٹ نے 2018 میں معطل کیا فیصلے کو. آج دن تک وہ انٹرنمنٹ سینٹر قائم ہے, وہ مقدمہ دوبارہ سنا نہیں گیا. اب آج کے بعد اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو یہ سب کچھ آئینی ہو جائے گا, کیونکہ یہ سب کام جو ہیں کسی کو اٹھا کر آپ ایک کال کوٹری میں ڈالیں, اس کو کسی عدالت کے سامنے آپ سالہ سال پیش نہ کریں اور آپ یہ کہیں کہ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے لیے. تو اب آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا. یہ صرف ہمیں نہیں بھگتنا, ہر لکھنے والے کو, ہر سوچنے والے کو, ہر بولنے والے کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. ہر اس شخص کو, وہ بلوچ ہو, وہ پختون ہو, وہ سندھی ہو, وہ پنجابی ہو, وہ کشمیری ہو, وہ گلگت بلتستان سے ہو, جو اپنا حق مانگے گا, اس حق کی پاداش میں اس کو اب یہ سب کچھ جھیلنا پڑے گا. ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ آئین کا جو آرٹیکل 199 ہے جس کے تحت ہائی کورٹ رٹیں جاری کرتے ہیں, ہم ہائی کورٹ جاتے ہیں, پٹیشن کرتے ہیں, آئینی ایک درخواست ہم دائر کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرا یہ حق بچاؤ, میرے پیارے کو اٹھا لیا گیا, یا یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے فون ٹیپ ہو رہے ہیں. ہائی کورٹ فیصلے دیتے ہیں, ہائی کورٹ آرڈر دیتے ہیں, وہ ہمیں تحفظ بھی دیتے ہیں, وہ ہمیں ایک حتمی جو ریلیف ہے وہ بھی دیتے ہیں. اب یہ آئینی ترمیم کہہ رہی ہے کہ ہائی کورٹ کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہوگا, کوئی اختیار سماعت نہیں ہوگی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے, انکلوڈنگ دا پولیس. یہاں تک لکھ دیا گیا کہ اگر پولیس بھی کوئی عمل کرتی ہے تو ہائی کورٹ اس میں دخل اندازی نہیں کر سکیں گے. تو اب آپ دیکھیے یہ ریاست کہاں جا رہی ہے. ساتھ یہ لکھ دیا گیا کہ اگر کوئی ملٹری کورٹ, ملٹری عدالت کسی کو نوٹس جاری کرتی ہے, کسی کی گرفتاری کا حکم دیتی ہے, کسی کی ذات کے حوالے سے کوئی کارروائی کرتی ہے, کوئی آرڈر پاس کرتی ہے, تو ہائی کورٹ اس معاملے کو نہیں دیکھ سکیں گے. یعنی کہ کال کوٹری میں آپ کو مجھے اٹھا کے پھینکنا, یہ کہنا کہ اس شخص کا اٹھایا جانا, گرفتار ہونا ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے, اس کے بعد اس کال کوٹری میں کوئی میجر صاحب, کوئی کرنل صاحب مقدمہ چلائیں گے, وہ مجھے 14 سال سزا دیں, مجھے سزائے موت دیں, کوئی عدالت پاکستان کی اس معاملے کو دیکھ نہیں سکے گی. تو یہ ہے وہ آئینی ترمیم, یہ ہے وہ پیکج جس کے لیے آج راہ ہموار ہوئی ہے. آئینی عدالت کی بھی کچھ بات کر لیتے ہیں. یہ آئینی عدالت کیا ہے؟ آئینی عدالت یہ ہے کہ آج کے وزیر اعظم کو, جن کو ہم نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں یہ فارم 47 کے وزیر اعظم ہے, اور آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 8 اور 9 فروری کی رات کیا ہوا. اس وزیر اعظم کی ایما سے ایک فرد واحد کی ثوابدید کی بنیاد پر ایک چیف جسٹس لگایا جائے گا اس نئی عدالت کا. اس نئی عدالت میں ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال رکھی جا رہی ہے. بالکل نظر آتا ہے کہ منصوبہ کیا ہے, کس کو یہ چیف جسٹس لگانا چاہتے ہیں.
لیکن کسی کو بھی لگائیں وہ ایک فرد واحد کی ثوابدید پر ایک شخص ہوگا جس کو آپ آئینی عدالت کا چیف جسٹس مقرر کریں گے، اور پھر وہ شخص باقی تمام جو جج ہیں ان کا تقرر کرے گا۔ تو بالکل ایک کٹ پتلی عدالت، ایک ایسی عدالت جو تابعدار ہوگی، یہ قائم کی جا رہی ہے، اور اس عدالت کو تمام وہ اختیارات دیے جا رہے ہیں آئینی جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کو حاصل ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ثانوی عدالت کے طور پہ قائم رہے گی، ایک ڈھانچے کے طور پہ قائم رہے گی، لیکن اس کی روح، اس کی جو اصل طاقت ہے وہ چھین لی جائے گی، بنیادی حقوق کے حوالے سے، تمام جو آئینی عمل ہے اس کے حوالے سے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اگر کالعدم قرار دیا جاتا ہے، پاکستان کے مفاد کے خلاف قرار دیا جاتا ہے، تو اس جماعت کے خلاف ریفرنس بھی اس آئینی عدالت کو بھیجا جائے گا کہ اس جماعت کو کالعدم قرار دیا جائے۔ تو یہ ہیں منصوبہ سازوں کے، اور آج کا جو فیصلہ آیا ہے 63A کے حوالے سے، اس کا ایک سیاق و سباق ہے۔ یہ فیصلہ آئے ہوئے 2 سال اب گزرنے کو آئے ہیں، 2022 میں یہ فیصلہ آیا تھا، 2022 کے بعد اس کو اٹھا کر آج نظر ثانی کے لیے مقرر کرنا اور 2-3 دن کی ایک ہیئرنگ کرنا، جس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کے زبردست اور گہرے تحفظات تھے کہ بینچ کس طرح بنا، کس طرح یہ کارروائی ہوئی، ان تمام تحفظات کو پس پشت ڈالتے ہوئے 3 دن میں ایک فیصلہ دے دیا گیا، اور اس وقت یہ فیصلہ دیا گیا جب طالع آزما، جب مقتدر حلقے چاہتے تھے کہ راہ ہموار ہو۔ ایک دفعہ وہ پسپائی دیکھ چکے، ہمارے غیور MNAs اور سینیٹرز نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ہم اب بھی امید رکھتے ہیں کہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اس کالی ترمیم کو پاس نہیں ہونے دیں گے۔ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں ہونے دیا، وہ ثابت قدم رہے۔ آج ہر سینیٹر، ہر MNA کو میں کہتا ہوں، وہ PTI کا ہو، وہ JUI کا ہو، وہ PMLN کا ہو، وہ پیپلز پارٹی کا ہو، تاریخ کا آپ سے تقاضا ہے، ضمیر کا آپ سے تقاضا ہے کہ اس کالی آئینی ترمیم کا ساتھ نہ دیجیے، پاکستان کے عوام کی حرمت قائم رہنے دیجیے، آئین کی حرمت قائم رہنے دیجیے، آدمیت کی حرمت اس ملک میں قائم رہنے دیجیے۔ اگر آپ اس ترمیم کا ساتھ دیتے ہیں، آپ آنے والی نسلوں کی نظروں میں معتوب ٹھہریں گے، آپ نسلوں کے مجرم ٹھہریں گے۔ مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی کوئی تامل نہیں ہے، یہ ایک جرم ہے جو ہونے جا رہا ہے انسانیت کے خلاف، پاکستان کے خلاف، پاکستان کے آئین کے خلاف۔ اس جرم کا حصہ نہ بنیے، اس جرم کو روکیے۔ میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں جو میڈیا کے دوست ہیں، اور آپ کے ذریعے پورے پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ اب نکلو، اب نہیں نکلو گے تو کب نکلو گے؟ یہ وہ لمحہ ہے جو ہماری زندگیوں میں آیا ہے، ہماری تمام زندگی میں سمجھتا ہوں چلتے چلتے اس لمحے آ کر آج رک گئی ہے۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا ضمیر ہمیں کیا کہتا ہے، کیا کوئی ضمیر ہے بھی ہمارا یا نہیں ہے۔ ہم نے آج تک جو کچھ زندگی سے کھٹ پایا، ہمارا علم، ہماری دانش، ہماری فکر، وہ آج ہمیں کہاں لا کر کھڑا کرتی ہے؟ ہم کس طرف کھڑے ہوں گے؟ تاریکی کی جانب کھڑے ہوں گے یا روشنی کی جانب کھڑے ہوں گے؟ فرق بالکل واضح ہے، اس میں کوئی آج ابہام نہیں ہے۔ آج وہ لوگ ہیں جو اپنی کسی چھوٹی چھوٹی منفعت کی خاطر پاکستان کے آئین کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت، وزارت عظمیٰ، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تاریخ کے عمل میں یہ ایک حاشیہ بھی نہیں ہوگا، بدنما حاشیہ بھی نہیں ہوگا ان لوگوں کی حکومت، لیکن اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے، اپنی ججی کو طول دینے کے لیے یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ آپ ان کو بتائیے، گریبان تھامیے ان لوگوں کا، روکیے ان کو یہ جرم کرنے سے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آگے آپ کے ساتھ بڑھیں گے، ہم چلیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ بہت شکریہ۔ سر، یہ اسی سلسلے میں جو آج فیصلہ آیا ہے، ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ سے اس سے قبل بھی اس معاملے پر اس وقت تنازع کھڑا ہوا جب پنجاب میں معاملات بدل رہے تھے، تو اس فیصلے کے اثرات دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے کیا ہوں گے؟ کیونکہ وہ تو اس پوائنٹ کو لے کر کہتے رہے کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہی غلط رہا ہے۔ پہلے انہوں نے جیسا کہ پرویز الہی کو ایک موقع پر تو کہا کہ وہ جا کر وزیر اعلیٰ کا کے عہدے کا منصب بھی سنبھال لیں اور جا کر الگ لے لیں۔ دیکھیں شیرازی صاحب، 2 باتیں ہیں، ایک یہ کہ کیا وہ فیصلہ درست تھا یا نہیں تھا، لیکن جیسا میں نے عرض کیا اس پہ بحث ہو سکتی ہے۔ وہ 2022 میں آیا تھا اور اس کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ دیکھیے، یہ حکومت جو چلی پرویز الہی صاحب کی، وہ اس فیصلے کی وجہ سے نہیں چلی تھی۔
آپ یاد کریے کہ اس کے بعد 17 بائی الیکشن ہوئے تھے، ان بائی الیکشنز میں پی ٹی آئی جیتی تھی، اس وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی، اس فیصلے کی وجہ سے نہیں بنی تھی۔ یہ فیصلہ نہ بھی ہوتا اور ان بائی الیکشنز کا 17 بائی الیکشنز کا نتیجہ وہی ہوتا جو تھا، تو پی ٹی آئی کی حکومت بننی تھی۔ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ اس فیصلے کی وجہ سے پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بنی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا، یہ سوال نہیں ہے ہمارے سامنے آج۔ سوال یہ ہے جس طریقے سے اس فیصلے کو رد کیا گیا ہے، آج جس موقع پہ اس فیصلے کو رد کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ 2022 کا ایک فیصلہ آپ اٹھاتے ہیں اکتوبر 2024 میں، جب 25 اکتوبر ریٹائرمنٹ ڈیٹ سامنے نظر آ رہی ہے، جب نظر آ رہا ہے کہ کون آئینی ترمیم کرنا چاہتا ہے۔ ایک حملہ پسپا ہوا، وہ ناکام ہوئے، اب دوسرے حملے کے لیے یہ ان کو کمک پہنچائی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے وہ باتیں جو ہمیں سامنے رکھنی ہے۔ باقی تو تکنیکی بحث ہے، ہم اس طرح بھی بحث کر سکتے ہیں، اس طرح بھی بحث کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت یہ بات اہم نہیں ہے۔ بات جو اہم ہے وہ موقع، محل، سیاق و سباق میں اہم ہے۔ دیکھیں، بائیکاٹ ایک اخلاقی عمل ہوا کرتا ہے۔ بائیکاٹ یہ کہتا ہے کہ ہمیں آپ پر اعتبار نہیں ہے۔ بائیکاٹ جو ہے وہ قوم کے ضمیر کی جانب ایک جملہ ہوتا ہے۔ ہم قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی عدالت سے یہ فیصلہ آیا ہے جس عدالت پر ہمیں اعتبار نہیں، آپ کو اعتبار نہیں ہونا چاہیے۔ جو اس کا طریقہ کار تھا وہ ایسا تھا کہ اس کے اوپر ہمیں کسی قسم کا انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنے ایم این ایز کو، صرف پی ٹی آئی کے نہیں، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، تمام جماعتوں کے ایم این ایز اور سینیٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کی بنیاد پر اپنا ضمیر مت بیچنا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ نے بھی عرض کیا کہ قوم سے درخواست ہے وہ نکلے، کیونکہ اب نہیں نکلیں گے تو کب نکلیں گے۔ جب اس وقت سماعت جاری تھی، دوسری جانب فیصل ماؤنٹر صاحب کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی، کیونکہ آپ باہر نکلنے کی کال دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈی چوک احتجاج ہے عمران خان صاحب کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ اس کو کیسے رسپونڈ کریں کہ انہوں نے کہا کہ آہنی ہاتھوں سے نکلا کرے گا؟ میں صرف آپ کو یہ کہوں گا جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں ان کی باتوں کو آپ اتنا سنجیدہ مت لیا کریں، اور اس کو تو ویسے بھی سنجیدہ نہ لیا کریں۔ جو آدمی ایک ٹاک شو میں جوتا ٹیبل پہ رکھ کے جو ہے وہ قوم کے سامنے بیٹھا ہو، اور پھر جس طریقے سے وہ الیکٹ ہوئے ہیں سینیٹر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہے یہ غیر سنجیدہ باتیں، اور آج کے موقع پہ اس کا آنا، اور پھر ہمارے چیف منسٹر کے حوالے سے بھی یہ بات کرنا کہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ وہی شخص ہے جس نے پہلے بھی، آپ کو یاد ہے خان صاحب پہ جب گولی چلی تھی تو اس سے پہلے بھی آ کے میڈیا پہ ایسی بات کی تھی۔ میں صرف یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی آپ کو بٹھایا اور یہ بات کروائی ہے، یہ سوچئے گا بھی مت، اس ملک کو انتشار کی طرف بالکل دھکیلنے کی کوشش مت کرے۔ میں جن دوستوں نے اس کو بھیجا پریس کانفرنس کے لیے ان کو بھی کہوں گا کہ ایسے لوگوں سے اجتناب کریں کہ جن کا کوئی حساب کتاب کوئی نہیں ہے، کل پوری قوم کسی انتشار کا شکار ہو جائے گی۔ اس میں اور بھی میں ایڈ کر دوں، نہ اس کا ضمیر ہے نہ وہ سچ بولتا ہے۔ ایم کیو ایم کے حوالے سے جو باتیں کی، کراچی کے حوالے سے باتیں کی، اگر وہ باضمیر آدمی ہوتا تو اس کو پارٹی اس وقت چھوڑ جانی چاہیے تھی جب وہ چیزیں ہو رہی تھی۔ تو 63 کوئی اور سوال ہے تو بات۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کالے آئینی ترمیم کا ساتھ نہ دیں، میڈیا کے ساتھ بھی آپ نے مطالبہ کیا کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ جو اپوزیشن کے آپ کے سب سے بڑے اتحادی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، کیا آپ کی جو اسٹریٹ موومنٹ ہے، جو ایجوٹیشن آپ کرنے جا رہے ہیں، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں، اس بارے میں ابھی میری تو ان سے کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن ان کی اپنی ایک جماعت ہے، ان کی اپنی پالیسی ہے، وہ ثابت قدم کھڑے رہے ہیں، انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ باقی وہ کیا لائے عمل اپناتے ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ میں نے یہی آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ یہ تو آج فیصلہ ہے ہی دعوت گناہ۔ یہ فیصلہ جس طریقے سے آیا، جس صورت سے آیا، جس تناظر میں آیا، وہ تو یہی ہے نا کہ جو پسپائی ہو چکی تھی ایک دفعہ آئینی ترمیم کے حوالے سے، اس کو اب ایک دوبارہ حملے کا ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ جاؤ اب ان کے ضمیروں پر حملہ کرو۔ اچھا سر، کل جو احتجاج ہو رہا ہے ٹی چوک پہ، آپ کی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسٹریٹجی کیا ہے، کہاں سے لوگ آ رہے ہیں؟ اسلام آباد، دیکھیے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ دفعہ 144 کی بات ہو رہی ہے، تو ایسے
डी चौक ये कह सकते हैं कराची से छोड़ते सब नहीं, ये डी बात चौक नहीं पहुंचेंगे, बस इतना ही काफी। भाई छोड़ दिए, हमें नहीं पता लोग क्या करेंगे, क्या लाए अमल अपनाएंगे। ये आप पार्टी की सेक्रेटरी देखिए, ये बात लोगों पे आप छोड़ दीजिए, लोग कैसे करती हैं। ये मकसद है आवाज बुलंद करना। आवाज कैसे कौन बुलंद करेगा, कहाँ होगी, ये कल देखिए। नहीं, ये जलसा होगा या इकट्ठे होंगे, क्या होगा? ये पुरअमन एहतजाज की पुरअमन एहतजाज की कॉल है और ये जलसे की कॉल नहीं है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आप बताएं, मैं आप कर ले सो, आप कर ले। करने जी करने आइए। आप लोगों ने रियासत के फैसले के हवाले से और जो आईनी तरमीम लाया जा रहा है, अपने तमाम MNAs को अंडरग्राउंड किया था उनको सिक्योर करने के लिए। अब क्योंकि फैसला आ गया है, तो उनको किस तरीके से आप टैकल करेंगे कि वो वोट देने ना आ सके? उनके हवाले से अब आप लोग क्या they are all safe, और हमसे राब्ते में हैं, सारे सब सेफ हैं। कल का मुझे पता नहीं, इल्म गैब मेरे पास है नहीं। एज वी स्पीक दे आर ऑल विद अस, दे आर ऑल सेफ एंड इन सेफ हैंड्स।